اس سال 450 کروڑ روپیہ کمانے جا رہے ہیں انشاءاللہ، جس میں سے انشاءاللہ 250 کروڑ روپیہ اپنی کانسٹیبلری پہ خرچ کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ کسی ادارے میں کرپشن نہیں ہوگی، وہ ہوتی ہے کرپشن 100%، کہ ان کو یقین دلایا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے اتنے سینکڑوں کیسز میں سزائیں دلوائی ہیں، اتنے سینکڑوں کیسز میں بندے گرفتار کیے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ تحفظ دے رہے ہیں انسانوں کو بھی اور بے زبانوں کو بھی۔ کیس کی دو سائڈز ہیں، ایک وہ کیس جو مسلمانوں، جس میں مسلمان مدعی بنے، جس میں میجورٹی مدعی بنی، جس میں قرآن شریف کی ڈیسیکریشن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ پہلے تو وہ جڑا معلوم ہے، پہلے تو میں اس کا واقعہ کا ذکر کروں گا۔ ہمیں ضرور شرمندہ ہونا چاہیے، ہمارا معذرت خانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم شرمندہ تھے منی پور میں جو ہوا، اس کے مقابلے میں ہماری اسٹیٹ کا رسپانس دیکھیے۔ ہمارے وزیر اعظم کا پہلا دورہ وہاں ہوا، وزیر اعظم بار بار گئے، ہم 4 راتیں وہاں رہے، ہم نے تمام گھروں کو پیسے دیے، ہم نے تمام چرچز کو پہلے سے زیادہ بہتر رینوویٹ کیا۔ ہم نے زیادتی کی، لیکن ہم نے اس کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ پورا معاشرہ کھڑا ہوا، ہم نے 36 میثاق سینٹر 48 گھنٹے میں بنا کے کھڑے کر دیا، اور ہم نے اس کے اجلاس کیا، بھی تشریف لے کے گئے۔ اب آئیے اس کے اوپر کہ بندے جو گرفتار ہوئے، اس کے بعد یہ کیا اصول ہے کہ کسی غیر ملک کے آپ اس میں آ کے انفلوئنس میں آ کے یا کسی بھی وجہ سے آپ سپاروں کو جلائیں اور وہ مساجد کے باہر پھینکیں تاکہ کرسچنز کے اوپر حملے ہو، تاکہ کسی اور جگہ پہ جو واقعہ ہوا تھا اس پہ توجہ ہٹ جائے۔ تو مسلمانوں کے جذبات بھی سمجھنے ضروری ہے، اور اس میں علماء کردار کا انتہائی پازیٹیو کردار ہے۔ پیسٹرز کے پاس گئے، پیسٹرز نے بہت بڑا، بشپس کی بڑی مہربانی، سول سوسائٹی نے بہت اچھا کردار ادا کیا، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن نے ہمیں کرٹیسائز بھی کیا، ہمارے ساتھ چلے، اور میں ان کے شکر گزار ہوں۔ تو یہ مسلمانوں نے اس میں بہت پازیٹیو کردار بھی کیا۔ اب آتے ہیں مسلمانوں نے جو زیادتی کی، جو کہ پوری دنیا کا میڈیا ہمیں کہہ رہا ہے ہم نے زیادتی کی، زیادتی ہوئی، لیکن ہم اس کے لیے ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی نہیں کریں گے، ہم اپنے بندوں کو سزا دے کے دکھائیں گے۔ اس کے لیے ٹالرنس کے ساتھ پولیس کا کردار بہت اہم ہے، کہ ان کو یقین دلایا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے اتنے سینکڑوں کیسز میں سزائیں دلوائی ہیں، اتنے سینکڑوں کیسز میں بندے گرفتار کیے ہیں، اور میں نے بتایا تینوں کے طرح کیس کیا، اور علماء کے ساتھ مل کے کیا۔ اب امن کمیٹیوں کو دیکھیے کتنا پازیٹیو کردار ہے، ہمارے بشپس اور پاسٹرز کا کیا خوبصورت کردار ہے۔ وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے کیا وزیر اعظم صاحب کے پاس، اور بشپ نے دعا مانگی اور سب نے اس کو فالو کیا۔ اس سے بہتر مسلمانوں کا آپ کو جذبہ کہاں ملے گا؟ اسی کے لیے ہم نے میثاق سینٹرز بنائے ہیں، اور وہ میثاق سینٹرز میں ہم اکٹھے لے کے بیٹھتے ہیں۔ آپ جائیے، کس قدر خوبصورت گلدستہ لگتا ہے پھولوں کا، اور ہماری لیڈی آفیسر اس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ تو پولیس کا رسپانس اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑا فورتھ کمنگ ہوگا، اور معاشرے نے آپ جیسے اچھے چینلز کے تھرو اس بات کو، ٹالرنس کو اور اسلام کے پیغام کو سمجھ کے اس پہ عمل کرانا ہے۔ یہ 2 لاکھ لوگوں کا ادارہ ہے، جس نے 14 کروڑ لوگوں کو سرو کرنا ہے، اور 24 کروڑ پورے پاکستان کو محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور یہ صرف تب ممکن ہوگا جب ان ٹف حالات اور جو ہمارے معاشرتی چیلنجز ہیں ملک کو، اس میں اس کانسٹیبلری کو آپ موٹیویٹ کریں گے، اس کو اپنے ساتھ چلائیں گے، اس کی ویلفیئر کریں گے۔ اس کے لیے آئیڈیاز بہت سارے یہاں پہلے تھے، کچھ ہم نے یہاں شروع کیے، مثلا مہارے پھول جو ہم نے آپ یہاں دیکھا ہے، وہ بھی نیا شروع ہوا ہے، ڈاکٹر انعام وحید کا وہ ہے انیشیٹو ہے۔ تو اس میں سے 90% پروجیکٹس ہیں وہ ہیں جو کہ یا پہلے سے چل رہے تھے، یا ہمارے ڈی آئی جیز اور ایڈیشنل آئی جیز اور ایس پیز اور اے ایس پیز اور تمام فورس نے نئے آئیڈیاز دیے، اور اس کو ہم نے صرف اڈاپٹ کر کے اکٹھا کر کے مختلف اداروں سے کنیکٹ کیا اور چلا دیا۔ اس کے چیز کے 3 پہلو ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو گراؤنڈ کیا، اس میں میں بعد میں آتا ہوں۔ نمبر 2 ہے کہ آپ ان کی ضرورتیں تو پوری کریں، اور تیسرا جو اپنا اچھا کام ہے وہ دکھائیں۔ میں پولیس والوں سے پوچھتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں کہ بتائیے آپ نے کسی نے پولیس کو رشوت دی؟ نہیں، ہم نے سنا ہے۔ موٹر وے پولیس آنیسٹ ہے؟ جی آنیسٹ ہے۔ پنجاب پولیس یا کوئی اور پولیس کرپٹ ہے تو کرپٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک جنرل پرسیپشن بھی ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کسی ادارے میں کرپشن نہیں ہوگی، وہ ہوتی ہے کرپشن 100%، جو ہے وہ یہ بات ٹھیک ہے، اور لیکن یہ 100% لوگ کرپٹ نہیں ہوتے۔ تو اس سلسلے میں ایک تو ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے، 1787 پہ کمپلینٹس آتی ہیں، امیڈیٹ ریلیف کے لیے انکوائریز ہیں، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا ہوا ہے، سارا کچھ ہے۔ اس کے علاوہ نیا بھی اینٹی کرپشن ہے اس ملک میں، لیکن ہم نے سپلٹ کر دیا ہے سروسز کو تھانے سے۔ ہمارے خدمت مراکز جو ہیں وہ ہم نے سپلٹ کر دیا۔ آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے، کچھ دینا ہے، تو اس کے لیے آپ کو نہیں جانا تھانے میں، آپ خدمت مرکز میں جائیں گے۔ ہسپتال میں آنا ہے تو خدمت کاؤنٹر جائیں گے۔ ہمارے اگر ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی ہے، تحفظ مرکز جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب تھانے جائیں گے تو اس کو ہم نے فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کو چینج کر دیا، یعنی فرنٹ اینڈ پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کا وردی والے سے رابطہ نہیں ہوگا، فرنٹ ڈیسک پہ ایک سویلین ڈریس میں ملبوس پولیس والا، لیکن جس نے پولیس کی ٹریننگ حاصل نہیں کی ہوگی، پبلک سروس کی ٹریننگ حاصل کی ہوگی، وہ کرے گا۔ ہم نے ٹرانسجینڈرز کو ہائر کیا تحفظ مراکز میں، اور وہ ڈیل کر رہے ہیں لوگوں کی۔ اب تک 12,000 سے زیادہ درخواستیں ہم
کر چکے ہیں. ہمارے پاس یہ ریگولر پروسیس چل رہا ہوتا ہے. گراؤنڈ ایک ہمارے ایسا لفظ نہیں, پہلے ہماری انکوائری ہے, سسپینشن ہے, ڈسمسل ہے, ریورشن ہے. اس کے علاوہ ہماری بہت ساری اور سزائیں ہیں. ود ہولڈنگ آف پروموشن بڑی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ مل جاتی ہے پولیس میں. اس کا ہم نے اکاؤنٹیبلٹی میٹرکس بھی بنایا. ایگزیکٹ فگرز ان کو ہر سزا کے الگ الگ آپ کو ہم دے سکتے ہیں. پنجاب پولیس کا ہر جوان اپنی 3% تنخواہ کاٹتا ہے, چاہے اس کے گھر میں کوئی سی پی چائلڈ نہ ہو, کوئی بیمار نہ ہو, کوئی پڑھنے والا نہ ہو, وہ پھر بھی اپنی تنخواہ دیتا ہے, اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے. ہم نے الحمدللہ اس انویسٹمنٹ کو دوبارہ اسٹڈی کیا. ہماری کوئی زمین اور ویلفیئر پروجیکٹ اسی انویسٹمنٹ سے ہم نے بنائے, اور ان میں سے الحمدللہ ہم اس سال 450 کروڑ روپیہ کمانے جا رہے ہیں انشاءاللہ, جس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ 250 کروڑ روپیہ اپنی کانسٹیبلری پہ خرچ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور جس کی وجہ سے ہمارے 3 سال کی پھنسی ہوئی اسکالرشپس, ہمارے بچوں کی شادیاں, ہمارے اس طرح کے کیسز جو ہوتے ہیں, یہ تو ہمارے ویسے فلنتھراپسٹ نے آپ کو دیکھا کہ مفت کر کے دیا. ہمارے بہت سارے ویلفیئر پروجیکٹس کو ہم نے امپروو کیا ہے. ہمارے پاس 1800 بچیوں نے, ہماری بیٹیوں نے پہلے تعلیم حاصل کی, اور اب 800 کر رہی ہیں. یہ ہمارا موسٹ امپورٹنٹ ہیومن ریسورس ہے. میرٹ پہ بھرتی ہوئی لڑکیاں, ان میں ہم نے ان کو بہترین ٹریننگ دی ہے. میرا چیلنج ہے اس سے بہتر کوئی ٹریننگ دے کے دکھائے, اور ان لڑکیوں کا ونڈرفل رسپانس تھا. ان بچیوں کو ہم نے USIP کے ساتھ مل کے وکٹم سپورٹ آفیسر کی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کرائی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وکٹم سپورٹ آفیسر ٹرانسجینڈرز ہائر کیے ہیں, اور وہ ہر تحفظ مرکز میں لاہور میں بھی جا کے دیکھ لیا, اور ونڈرفل کام کر رہے ہیں. یہ ہے پنجاب پولیس کا نیا چہرہ. لہٰذا ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ ہماری 1870 ایک اور 800 کے قریب بچیاں ایک پنجاب پولیس کا اگلے 40 سال کا فیوچر ہوں گی. سب سے پہلے تو جو کتوں کو ہم لوگ 8 سال کے بعد, کیونکہ ان کی یوٹیلیٹی کم ہو جاتی تھی, ان کو ریٹائرمنٹ کا پروگرام ہماری ایک ASP نے سوچا جب وہ ڈیوٹی کر رہی تھیں, اور انہوں نے اس کو عمل کرایا, اور اس میں NGO ساتھ آئی. ہمیں اس کے اندر ایک فنکشن کے علاوہ کوئی ٹائم نہیں لگا. باقی ہمارے کام اسی طرح وہ سارے آفیسرز کر رہے ہیں, اور لوگوں نے ان کو اڈاپٹ کیا, اور لوگوں میں ملتے بھی ہیں, اور بڑے خوشی کے ساتھ ان کتوں کو, بڑے ویل ٹرینڈ, بڑے ایکسپینسو ڈاگس تھے. ان ASP صاحبہ کا انیشیٹو ہے, اور اس کے بعد ایک NGO میں ہماری صاحبہ ہیں, انہوں نے اس کو اٹھایا. انہوں نے یہ آگے دیکھا کہ ہم اینیملز کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, ملک کا قانون ہے, اور کسی بے زبان کے ساتھ اب ظلم نہیں کرنا چاہیے, اور اگر زخمیوں کے کوئی جانور وہاں پہ پڑا ہوا ہے تو اس کو ریسکیو کر لینا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس 2 لاکھ پولیس فورس میں سے تمام کام کرتے ہوئے اگر 1 سے 2 بندے ہم ڈیوٹی پہ لگا دیں گے, اور اس کے بعد والنٹیئرز یہ کام کر رہے ہیں, فنڈ اس کو والنٹیئر کر کے دے رہے ہیں, لوگ خود سامنے آئے ہیں. NGOs کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے ویٹرنٹی ہاسپٹلز کے ساتھ, ہم نے ویٹس کی جیو میپنگ کی ہے کہ امیجیٹلی ان کو وہاں تک پہنچا دیں. ہم نے صرف سسٹم بنایا ہے, اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پولیس والے انسانوں کو چھوڑ کے جانوروں کو بجانے چل پڑے ہیں. ہم نے صرف ایک سسٹم بنایا ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ تحفظ دے رہے ہیں انسانوں کو بھی اور بے زبانوں کو بھی.